نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا الحمدللہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کی برکت سے ماشاءاللہ بہت سے بچے بہت اچھے کام کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کام کو اور زیادہ بڑھائیں، آمین۔ سب سے پہلے جو ہم نے چھوٹے بچوں کے اس میں کہانی کے اس کے اندر اسباق دیکھے، اور ایک بات یہ کہ جو عامر جواد صاحب کا سیشن ہوتا ہے یا گوہر صاحب کا جو کہانی کے بعد والا سیشن ہوتا ہے، یہ تمام بچوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں وہ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کے کرنے کے کام ہیں، جو آپ نے نہیں کرنے ہیں، سنتیں، ذکر اذکار، وہ سب کے لیے اہم ہے۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے تو اس کو سب لوگ اٹینڈ کریں۔ اس کو ہم لکھتے بھی ہیں کہ یہ آل ایج گروپس کے لیے ہے۔ تو بات وہی ہے، تجوید ایک اہم ہماری کوشش ہے اور اس میں سب لوگ ساتھ چلتے رہیں۔ قرآن شریف کو خوبصورت آواز سے پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ اب میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ احادیث بھی پیش کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ خوبصورت آواز میں قرآن شریف کو پڑھیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں ایمان لے کر آئے تھے تو قرآن شریف کو تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور مکہ مکرمہ کے سینکڑوں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اور بہت سے لوگ اس کے بعد مسلمان ہو بھی جاتے قرآن شریف کی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہوئے کو سن کے نا۔ تو بعد میں کفار نے ان کے اوپر بڑا وہ کیا، زور ڈالا کہ وہ اونچی آواز میں نہ پڑھا کریں اس کو۔ تو اس لیے تجوید جو ہے یہ قرآن شریف کو اچھی آواز میں پڑھنا ہے، اس سے خود بخود قرآن شریف کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم قرآن شریف پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اس طرح پڑھنا جیسے ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جلدی ہی پڑھ دیا، کیا وہ اچھا لگے گا؟ ہم جب پڑھ ہی رہے ہیں، جب ٹائم نکال ہی رہے ہیں، تو اس لیے سب اپنی تجوید کے اوپر محنت کریں، بڑے بھی اور بچے بھی۔ اور پھر جب آپ تجوید کو صحیح طرح پڑھنا شروع کر دیں تجوید کے لحاظ سے تو خود بخود قرأت اچھی ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت قرأت بھی دے رہے ہیں، تو قرأت بھی پھر اچھی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوسری چیز، آج کی کہانی کے اندر ہاتھیوں کی بات ہو رہی تھی۔ ہاتھی اپنی رسی نہیں توڑ پا رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ نہیں توڑ سکتے، لیکن رسی بہت کمزور تھی، اس کو وہ توڑ سکتے تھے۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا سبق نکالا کہ کوئی بھی چیز ہمارا راستہ نہ روک پائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے نا، اور انسان بہترین مخلوق ہے، اور ہم کو ایک امتحان کے لیے بنایا ہے، تو اس امتحان کے لحاظ سے ہم کو بہترین صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ تو ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے کام کریں کہ جس سے ہمیں بڑی جنت ملے، جس سے ہمیں اللہ کی رضا ملے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے اتنا بڑا ٹارگٹ رکھا ہے نا، اتنا عظیم ٹارگٹ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے انعام کی جگہ جنت حاصل ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو صلاحیتیں دی ہیں، تمام انسانوں کو صلاحیتیں دی ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، ان سے دعا کریں، گھبرائیں بالکل نہیں۔ مشکل حالات میں اپنے ہاتھ کو نہیں چھوڑنے، کیونکہ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے نا، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے۔ تو کوشش کرنے کے لیے ہمت کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور نکھاریں۔ یہ صلاحیتیں ایسے ہیں جیسے کہ ہیرا ہوتا ہے، تو ہیرے کو جو آپ شارپ کرتے ہیں نا، خوبصورت بناتے ہیں، اس کو مختلف اینگلز میں کٹ کرواتے ہیں، پالشنگ کرواتے ہیں، پھر وہ خوبصورت بنتا ہے، پھر وہ لائٹ کو صحیح ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہیرے کے اوپر محنت نہ کریں تو ایک پتھر کی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس کو آدمی پہچان نہیں پاتا، اس کی وہ خوبصورتی اور چمک نکل نہیں پاتی۔ تو اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو نکھارنا، ٹھیک ہے، یہ کوشش کرنی ہے۔ اور ان سب چیزوں کا لیے کیا ہے؟ محنت ہے۔ دیکھیں، محنت دنیا میں تو خود بخود کرتا ہے آدمی، کیونکہ کلاس میں ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، والدین کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، دنیا کی محنت خود بخود ہوتی ہے۔ لیکن دین کو ہم سرسری لیتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر بڑے بھی دین کو سرسری لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، نماز پڑھ لی تو بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دین پر مکمل چلنے کے لیے ہمیں دین سیکھنا پڑتا ہے، دین سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اگر ہم دین کو سرسری لینا تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اور ان کے قرب کے لطف سے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا قریب کرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، کتنی بڑی خوشی ملتی ہے، یہ دل کے اندر ہوتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا اس کا۔ جب دین کو سرسری لیتے ہیں، نماز کو ایسی پڑھ لیا بس ہلکا پھلکا کر کے، جلدی جلدی میں، کوئی دھیان کہیں اور تھا،
اسی طرح ذکر اذکار کے اندر کوئی محنت نہیں کی تو پھر وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور دین کا علم بھی حاصل نہیں کر پاتے. دین کا علم کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم سرسری لے رہے ہیں دین کو، تو اس کا علم بھی حاصل نہیں کر پاتے. ہم دوسری چیزوں کو علم حاصل کرتے ہیں، یا ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، یا گوسپس کر لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، یا ویسے ہی فالتو پڑے رہتے ہیں. تو دین کی بات نہیں سیکھتے. جو دین کی بات نہیں سیکھتے اس کے علم سے ہم بے بہرا رہ جاتے ہیں. اور جب دین کا علم نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شناخت نہیں ہوتی، تو انسان گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور جب گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے تو کفار کی جو زندگی وہ تو گناہ گاروں والی زندگی ہے نا، اس میں تو دنیا کی خوبصورتیاں ہیں، گلیمر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کفار کی زندگی اچھی لگتی ہے، کیا کتنے مزے سے رہ رہے ہیں، کتنی خوبصورت ان کی لائٹیں ہوتی ہیں، کیا ان کا چلنے پھرنے کا انداز ہوتا ہے، کس طرح وہ کرتے ہیں، تو اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. کیونکہ دل میں ظلمت ہوتی ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم حزب اللہ میں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لشکر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائیں، اور اپنے آس پاس لوگوں کو بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں گے تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، ورنہ سزا ملے گی، اور سزا بہت خطرناک ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انعام بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں ہونے کے بجائے آدمی دنیاوی خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے کہ میں یہ کر لوں، وہ کھا لوں، یہ پہن لوں، اس طرح سو جاؤں، فلاں ڈرامہ دیکھ لوں، فلاں ٹی وی دیکھ لوں. تو اس کے اندر آدمی پہ زندگی پوری گزار دیتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے، کیونکہ حدیث شریف ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو سیاہ نقطے مٹ جاتے ہیں، اگر توبہ نہ کرے تو سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے بھی دیکھا تھا نا کہ آدمی گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اگر دین کو سرسری طور پہ لے. جب ہلکا سمجھتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا. جب توبہ نہیں کرتا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ علم کی کمی اور دل کا سیاہ ہونا اس وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائیں. انشاءاللہ جن لوگوں نے جوائن کیا ہے ان میں سے کوئی بھی دن کو سرسری لینے والا نہیں ہے، لیکن جو لوگ آپ کے ارد گرد سرسری لے رہے ہیں نا، ان سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو آپ ترغیب دے سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایسے ہی نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم کھیل کود کریں. تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ کوشش ہم کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم کو محبت سے دیکھیں گے، ہماری مدد فرمائیں گے، دین کے کاموں میں بھی اور دنیا کے کاموں میں بھی. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین. تو کرنا کیا ہے؟ دین کو سرسری نہیں لینا، تو کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو جتنے بھی ارکان اسلام ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو پراپر سیکھنا ہے، ان کی ہم نے بڑی اچھی طرح سے ادائیگی کرنی ہے، بڑی اچھی طرح ان کو ہم نے ادا کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز اور روزہ تو ہم سب کرتے ہیں، حج جس کے اوپر فرض ہو اور زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہو تو اس کے لیے ہے. پھر دعا، ذکر اور تسبیحات. دعا میں ہم نے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم تو ضرور پڑھتے رہیں سونے سے پہلے. کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر پابندی نہیں رہتی تو آدمی بھول بھی جاتا ہے. تو سونے سے پہلے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، باقی کسی بھی وقت پڑھ لیں. ذکر اور تسبیحات بتائی گئی ہیں، کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، تو وہ بھی کرتے رہیں. سنت طریقوں پر چلنا، ماشاءاللہ پانی کی سنتیں چل رہی ہیں، سب اس پہ کوشش کریں کہ 100% آ جائیں، پچھلی والی بھی ہو جائیں. درود شریف کی کثرت، اس پہ آج عامر جواد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، بہت بڑی باتیں کی. اس میں بس ایک اہم پیغام والدین کے لیے اور بچوں کے لیے، دونوں کے لیے یہ ہے کہ درود کے ربیع الاول آ رہا ہے، اور ربیع الاول میں ہم نے درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم ہمارے پورے گروپ کا 1 کروڑ سے زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، ہو جائے گا 5000 دفعہ ڈیلی. اور یہ جو بھی ہم نے درود شریف چھوٹا والا بتایا اس کو ہم شیئر بھی کر لیں گے. وصلی اللہ علی النبی جی محمد. ٹھیک ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خوبصورت نام بھی ہے. تو اس محمد کو اگر آپ ذرا لفظوں کو اس طرح سے پڑھیں نا، دیکھیں کتنی محبت ہے اس لفظ کے اندر. محمد اور محبت، اس میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ملتے جلتے لفظ بنائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت کی جائے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ درود شریف. اور جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کے اوپر استغفار کرتے رہیں. استغفار سے گناہ دھلتے رہتے ہیں، مشکلات ہٹتی رہتی ہیں، دنیا میں بھی آسانی رہتی ہے، آخرت میں بھی. یہ جو باتیں بتائی ہیں نا آپ کو بچوں اور بڑوں، یہ باتیں کوئی یہ نہیں ہے کہ جو ہم کر کے دین کے اوپر احسان کریں گے. یہ سب باتیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں. ان باتوں کی وجہ سے ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. مطلب یہ باتیں کر کے کوئی یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کمال کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی آخرت بھی آسان کر رہے ہیں اور دنیا بھی آسان کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہماری ذات کے لحاظ سے تعلق. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے خالق ہم سے راضی ہو رہے ہیں، ہمارے مالک ہم سے راضی ہو رہے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیں گے
اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو پھر دنیا میں جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے, دنیا میں جنت کیا ہے اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. اب ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ کثرت یاد الہی یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کرنے کا کیوں ضرورت ہے. تو ضرورت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عقل مند ہی ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کہ جو لوگ کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. تو دیکھیں دو باتیں ہیں, ہر مسلمان بچے نے اور ہر مسلمان بڑے نے ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے, ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور دنیا میں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون کون سی اپرچونٹی آخرت بنانے کے لیے, تو دنیا کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے, فکر کرنی ہے. تو جب یہ فکر کرتا ہے نا آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں, تو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی مزید پہچان کا سبب بنتی ہیں. تو جب آپ اس پروسیس میں انٹر ہوں گے تو خود بخود آپ کے دل میں جب تبدیلی آ رہی ہوگی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تبدیلی نصیب فرمائے, آمین. پھر کثرت یاد الہی کی صورتیں ہم نے لکھی تھی, یہ یہاں پہ اس وقت 8 طریقے ہیں جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کر سکتے ہیں. فرض نماز, واجب نماز اور نفل عبادات. نفل عبادات بہت بڑی ہوتی ہیں. فرض اور واجب کو چھوڑنے کا نقصان بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ نقصان ہے, اور نفل کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ فائدہ ہے. تو اس لیے کچھ بھی نہ نقصان میں جانا ہے نہ فائدے کو چھوڑنا ہے. تو نفل نماز کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھا کریں آپ, اور نفل صدقات بھی کیا کریں. پھر قرآن شریف کی تلاوت کرنا, قرآن شریف سمجھنے میں وقت لگانا, فارغ اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, کلمہ پڑھنا, استغفار کرنا, درود شریف پڑھنا, اور روزمرہ کے کاموں کو مصنون طریقے سے کرنا, اور دین کی باتیں سننا, دوسروں تک پہنچانا, دعائیں کرنا, اور گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا بھی ایک اسائنمنٹ ہے آپ سب لوگوں کے لیے. اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے کام ایسے ہیں جن میں آپ اپنا زیادہ وقت لگاتے ہیں. کسی کی مناسبت کسی چیز سے ہوگی, کسی کی کسی چیز سے ہوگی. کوئی دین کی باتیں سنتا سناتا زیادہ ہوگا دوستوں میں, اور کوئی فارغ اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد زیادہ کرتا ہوگا. تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے میں ان میں سے کون سے کام کے اوپر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ ان 8 کاموں کو لکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ ڈیلی آپ کتنا ٹائم ان کاموں پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر یہ اگر خوبصورت سی رپورٹ بنا کے ہم کو بھی بھیج دیں تو ہم سب لوگوں کو دکھائیں گے اور سب کو اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر دیکھیں کہ ان چیزوں پہ ٹائم کم لگ رہا ہے تو اس کو بڑھا دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ذکر کے اوپر تو ٹائم لیٹے بیٹھے کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں ذکر, یہ جو 4 نمبر پہ ہے اس کا ٹائم تو آرام سے بڑھ سکتا ہے. گناہوں کی فکر رکھنا ہے تو سوچنے کی بات ہے, جب ہر وقت سوچتے رہیں گے تو خود بخود گناہوں کی فکر ہو جائے گی. تو یہ اسائنمنٹ آپ نے کر کے ایک چارٹ بنا کے ہم کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اپنے اوپر محنت کریں. آج ہم اس کے بارے میں ایک آیت پیش کر رہے ہیں, سورہ زاریات ہے, آیت نمبر 50 ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, کہ بس تم اللہ کی طرف دوڑو. تو قرآن شریف کہہ رہا ہے نا, تو قرآن شریف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرف دوڑ کے آؤ, یعنی خوب محنت کرو, خوب شوق و ذوق سے میری طرف آؤ. دوڑ کے آدمی کب جاتا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ اسکول کے اندر ہیں اور آپ کے پرنسپل نے ایک ٹیبل کے اوپر بہت سے گفٹس رکھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیا کہ بچوں یہ گفٹس ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں, فوراً لے لو آ کے. تو سب بچے شوق سے بھاگتے ہوئے جائیں گے ان گفٹس کو لینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو دوڑ کے شوق سے جاتا ہے آدمی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میری محبت اختیار کرو, میری محبت میں دوڑ کے میری طرف آؤ. اور پھر فرما دیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یقین جانو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا آیا ہوں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں محبت کے ساتھ میری طرف دوڑو. اگر ابھی یہ کام نہیں کیا تو دنیا کے غلام بن جاؤ گے اور پھر آخرت میں سزا ہوگی. تو یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, بچوں اور بڑوں. ٹھیک ہے, دونوں کے لیے ہو رہا ہے نا, یہ بڑے بھی اس میں شامل ہیں, بچے بھی ہیں. 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کی خواہش. ٹھیک ہے, جنت کی خواہش کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کی جگہ ہے, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں خوش کرنے کے لیے. تو اس لیے جنت کی خواہش ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے جہنم سے بچنا. ٹھیک ہے, دوزخ سے بچنا. یہ بہت سخت عذاب ہے, اس لیے ضرور بچنا چاہیے. تو جنت کی لالچ بھی ہو, دوزخ کا خوف بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں چیزیں نصیب فرما دیں, آمین. تو مسلمان کی قلبی حالت علم اور عمل, الحمدللہ یہ ہم چیزیں ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. ہمارے قلب اللہ تعالیٰ اس طرح روشن فرما دیں گے, آمین. اور ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیں, آمین.
تو اب یہ ہماری ایک بچی ہیں جو ہم کو چارٹ بھیج رہی ہیں، 17 سال عمر کی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی مستقل مزاجی سے ساری ان کی نمازیں ہیں، سنتیں پہ عمل کر رہی ہیں، خاص طور پہ مجلس کی دعا جو ہے وہ ان کی پوری ہے، سوتے وقت کی سنت اور دعا یہ بھول گئی ہیں، پچھلے ہفتے بھی تھوڑا سا یہ بھول گئی تھی، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے مشکل یہاں پہ مجلس کی دعا جو ذہن سے نکل جاتی ہے تو انشاءاللہ سوتے وقت کی آپ کو یاد رہنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کسی کو کہہ دیں جب سوتی ہیں تو کسی کو کہہ دیں کہ آپ کو یاد کروا دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ استقامت نصیب فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے، آمین۔ ہم لوگ جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ تھا عقیدہ ختم نبوت۔ یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس سے ہم لوگ بہت زیادہ غافل ہے، بے علم ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہمارے ساتھ شیطان دھوکہ کر جاتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں یہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں انسانیت کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات غور سے سن لیں سب، ہر جگہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یورپ کے لیے نہیں ہے، افریقہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے اور ہر زمانے کے لیے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی نا، اس کے بعد سے ہر زمانے کے لیے آپ ہی نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اب اس پہ کوئی تبدیلی نہیں فرمانی۔ اس میں قرآن شریف کی آیت دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت ہم پر تمام کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اب کسی نبی یا رسول کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ یہ اہم بات تھی کہ شریعت جو ہے وہ ہر زمانے کے لیے اور ہر آدمی کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول تو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بعد بھی کوئی رسول آ سکتا ہے، تو ایسے شخص مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مردوں میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا نا حیات، تو مردوں میں سے نہیں، عورتوں میں تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ اور آخر میں فرمایا اور اللہ کے بعد، اور اللہ کے تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ٹھیک ہے، قرآن شریف کہہ رہا ہے۔ اب جو آدمی اس کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو قرآن کا انکار کرے گا وہ اللہ کا انکار کرے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنا۔ یہاں بھی دیکھیں اس آیت میں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے کہ ہم نے آپ کو کل نوع آدم کی طرف ایسا رسول بنا کے بھیجا جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو کل نوع آدم کی بات ہو رہی ہے، تمام انسانوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے کہ میں تم سب کی طرف، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ کس دور کے انسان ہیں، کس جگہ کے انسان ہیں، سب کے لیے ہے، تو کسی خاص قوم یا گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ہم نے قرآن شریف سے دکھا دیا بچوں کو، تاکہ کبھی ان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اس موضوع کے اوپر۔ اور اس موضوع پر ٹوٹل 200 احادیث ہیں، 200 احادیث بتائی جاتی ہیں ختم نبوت کے اوپر، اس میں سے ہم ایک دو یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے وقت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، وہ کے بھائی تھے، سوائے کہ استثناء کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی ہارون علیہ السلام تو نبی تھے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کے انبیاء کرام، ان کے جو اجتماعی نظام تھے وہ سر انجام دیتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو ان کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سو میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو یہ حدیث ہو گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری پوری امت کو ایک وارننگ دے دی۔ کیا وارننگ دے دی؟
کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. ان سب کو یہ خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے. اب ہم جھوٹے نبیوں کو کچھ حال دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسود عنسا تھا. اس کا تعلق یمن سے تھا. تو یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا پہلا شخص تھا. اسود عنسی شعبدہ باز اور کہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، شعبدہ بازی کرتا تھا اور یہ پیشن گوئیاں کرتا تھا نا جنوں وغیرہ سے پوچھ کے. تو اس وجہ سے جھوٹی باتیں بتا کے، کچھ جنوں سے باتیں بتا کے اور شعبدہ بازی دکھا کے اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس کے بعد اس کو یہ یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے، اور اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بعد میں بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جان دے کر شہادت حاصل کر کے جڑ سے اکھاڑ دیا. تو جس وقت اس نے یہ مسلمہ کذاب کی بات ہو رہی ہے، میں سوری یہاں دیکھ نہیں سکا تھا. اسود عنسا کی بات ختم ہو چکی تھی. مسلمہ کذاب جو تھا اس نے 100 سال کی عمر کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری بھی دی تھی، اور وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ بھئی آپ آدھا یہ جو عرب ہے آپ لے لیں، آدھا مجھے دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ اٹھا کے کہا کہ تو اگر یہ بھی مجھ سے مانگے گا تو میں تجھ کو نہیں دوں گا. اس کے بعد وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ گیا تھا، اور پھر اس نے جھوٹے دین کی طرف دعوت دینا شروع کر دی. اب اس میں خاص بات ہے، ہمارے بہت سمجھنے کی بات ہے. مسلمہ کذاب نے جو دعوت دی تھی نا جھوٹے دین کی طرف، اس نے طریقہ کیا اختیار کیا تھا کہ اس نے انسان کے نفس کی خواہشات کے مطابق دین بنا دیا. شراب کو اس نے حلال کر دیا، زنا کو اس نے جائز کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا. اسی طرح ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی جو نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے. تو اس سنتیں ختم کر دیں، خالی کا جی فرض نماز پڑھیں، آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس نے وہ بھی کر دیا، اور بہت سی خرافات چیزوں کو اپنی اس شریعت میں شامل کر لیا. تو باتیں کیا ہوئی کہ ساری نفس والی باتیں ہو گئی. تو لوگ اس سے بہت خوش ہو گئے، جو کم عقل لوگ تھے اور کم علم لوگ تھے اور نفس کی خواہش کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے. اور قرآن شریف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا ان کو اس کی دعوت بڑی اچھی لگی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے دین کے اندر تحریف کر کے بہت سی چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، فرض پڑھ لو خالی. تم نے آج دیکھا نا کہ فرض چھوڑنے کا نقصان بہت زیادہ ہے اور نفل پڑھنے کا فائدہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو نفس کے اوپر نہیں چلنا چاہیے بلکہ دین میں ذوق و شوق سے چلنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے کم عقل لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے، اور اس کو پھر بڑی مشکل سے بعد میں بڑے صحابہ نے بڑی قربانیاں دے کے شہید کیا. اور یہ سجا بنت حارث ایک عورت تھی اپنے زمانہ کی مشہور، یہ کاہنہ تھی، تو مذہب اس کا عیسائی تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ مسلمہ کذاب جو 100 سال کا بوڑھا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اقتدار حاصل کر لیا ہے، تو اس نے کہا میرے پاس تو بہت سی خوبیاں ہیں، میں تو کاہنہ بھی ہوں اور مجھے تو بات کرنے کا بھی طریقہ آتا ہے. تو اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر سنی تو نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب کیونکہ اس کے پاس جناتی طاقتیں بھی تھیں اور اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا اور بات بھی خوبصورت کرتی تھی، اس کے بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے. لیکن یہ اس نے پہلے مسلمہ و کذاب کے اوپر یمن میں حملہ کیا، ٹھیک ہے، کہ میں جا کے اس کو مارا ہوں اور پھر سے میری حکومت ہو جائے اس طرح. لیکن مسلمہ سمجھ گیا، اس نے سے دوستی کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے مل کے کر لیتے ہیں. دونوں نے آپس میں شادی کر لی، اور اس نے کہا جی مسلمہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ. تو اس کے سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اس کو سجا بنت حارث کے لوگ نا سارے چھوڑ کے چلے گئے، بعد میں اکیلی رہ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ مسلمان ہو گئی اور پھر بڑی پرہیزگاری کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ سارے گمراہوں کو ایمان نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو ایمان پر کامل فرمائے اور مستقل قائم رکھیں، آمین. اس کے بعد بہت سارے انبیاء ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں انبیاءوں کے، نبی کے، لیکن ان کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، ٹائم کم ہے، تو اس کا ہم لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ، اس لنک کو سب لوگ دیکھ لیں. ہمارے دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے، یہ 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، اور اس نے قرآن شریف تجوید سے پڑھا، چند فارسی کی کتابیں پڑھی، مگر تفسیر اور فقہ اور دوسرے دینی علوم اس نے نہیں پڑھے.
اس کے والد نے اس کو طب یعنی حکمت سکھانے کی کوشش کی، ڈاکٹری جو ہوتی ہے یونانی طریقہ علاج، وہ بھی نہیں کر سکا یہ. تو یہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان بن گیا. نہ حکیم بن سکا، نہ مولوی بن سکا، اور دونوں جگہ اس نے کوشش شروع کر دی تو ناکام رہا. پھر سیالکوٹ چلا گیا، وہاں اس نے وکالت کے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کی، اس میں بھی فیل ہو گیا. پھر یہ قادیان چلا گیا. یہ اتنا نالائق آدمی تھا. قادیان چلا گیا کیونکہ وکالت کے امتحان میں بیٹھا تھا، بولنے چالنے میں تیز تھا یہ. تو والد اس کا جو تھے اس کے اثر و رسول سے وکیل بن گیا، وکالت شروع کر دی، لیکن وہاں پہ مقدمات ہارتا ہی رہا ہے، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا. لیکن اپنے بولنے کے فن کی مہارت کی وجہ سے، اور ایک بات یہ جو ہم جس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ ہے دین کی جہالت. ہم نے کہا نا دین کو سرسری نہ لیں، شروع میں ہم نے یہ بات کی ہے، اس بات کو بڑے غور سے دیکھ لیں کہ دین کے لحاظ سے اگر آدمی جاہل ہونا تو اس کو کوئی بھی کسی بھی وقت ایمان سے محروم کر دیتا ہے. تو وہ لوگ جو اپنے دین سے جاہل تھے، ان کی جہالت کا فائدہ اٹھا کے اس نے چکنی چپڑی باتیں کی، بولنا اس کو آتا تھا، لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا. پھر پہلے اس نے کہا کہ میں پیر ہوں، پھر کہا کہ میں مسلح ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، پھر اس نے نبوت کا کامل دعویٰ کر دیا اور کہا کہ سب سے بڑا نعوذ باللہ نبی ہوں، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا عذاب کیا کہ یہ 29 مئی 1908 کو ہیضے میں مبتلا ہوا اور اپنے ہی غلاظت کے اندر، بہانے کے اندر لت پت یہ واش روم کے اندر ہی مرا. اس کی بڑی کری موت تھی. تو جو ہم نے کہا نا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو آخری تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے پورے سلسلے کے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے نبوت کے. تو ان میں سے کچھ کے واقعات اس آرٹیکل میں ہیں، یہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ گروپ میں بھی پوسٹ کر دیں گے، تو آپ لوگ وہاں پڑھ لیجیے گا. اب یہ جو تحریک ختم نبوت ہے، یہ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ قادیانیت کفر کا ایک ایسا نظام ہے جو کہ اسلام کی روشنی سے روکنے کے لیے اسلام کے نام پر کفر پھیلاتا ہے. یہ جملہ سمجھ میں آیا آپ کے کہ قادیانیت کافر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، کافر ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور جب مسلمان کہتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان سمجھتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے. تو اس مسلمان سمجھنے کی وجہ سے یہ پھر جب اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ کفر کی تبلیغ کرتے ہیں. تو اسلام کو یہ توڑ مڑوڑ کے مسلمانوں کو کافر بنا دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور جو لوگ مسلمان کنورٹ ہونا چاہتے ہیں، پہلے کافر ہوتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، وہاں بھی جا کے یہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان یہ ہوتے ہیں، تو ان کو قادیانی بنا دیتے ہیں. تو ان کا جو اسلام دشمنی ہے اس کے بارے میں 3 بڑی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. دوسرا، قرآن شریف کے معنی بدل دیے انہوں نے. اور تیسری بات کہ جہاد کو کہا کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، جہاد غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرنے کو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کو ہی اس نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. تو اس نے گویا کفار کے ساتھ گھٹنے ٹیک دی اور کہا کہ کفار کی اطاعت میں چلے جاؤ، کافروں کی اطاعت میں چلے جاؤ، کافروں کو فالو کرو، اور اب جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہے نا، تم سرنڈر کر جاؤ ان کے سامنے. تو یہ اس کی اسلام دشمنی تھی. ان باتوں کی وجہ سے اب دیکھیں پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور کفار جو تھے وہ ہمیشہ سے اس بات سے خوفزدہ رہے ہیں کہ اس کے عوام کے اندر اسلام کے ساتھ محبت ہے. انہوں نے بڑی قربانیاں دے کے، لاکھوں جانوں کو قربان کر کے اس ملک کو حاصل کیا ہے، تو کہیں اس ملک میں یہ اسلامی نظام نافذ نہ کر لیں. اگر اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت باقی سارے نظام، یہ کیپٹلزم، سیکولرزم، کمیونسٹ، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، کمیونزم وغیرہ نا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. تو اسلامی نظام نظر آئے گا تو سب لوگ مسلمان ہونا شروع کر دیں گے، کیونکہ ایسے ہی نظام ہے یہ. تو انہوں نے اس کے لیے مسلمانوں کو کبھی بھی وہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نہ نافذ کر سکیں، شروع سے ہی جو انہوں نے غیر مسلموں نے، کافروں نے اپنی سازشیں جاری رکھی. اور قادیانی گروہ اس معاملے میں خاص طور پہ کارآمد رہا، اس نے خاص کوششیں کی کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو مسلمانوں کے اندر شامل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا. تو اس کی ایک مثال ہے کہ جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا وہ قادیانی ہی تھا، اس کا نام تھا راجہ ظفر اللہ خان. اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ قادیانیوں کے خلاف ہیں اور میں ان کو مسلمان نہیں مانتا، اور اس کو اپنے وزیر خارجہ لگایا ہوا تھا. اور اس نے وزارت خارجہ کا کام کرنے کے بجائے بیرونی ممالک کے اندر قادیانیوں کے دفاتر قائم کیے، اور احمدیت جو ہے نا، قادیانیت جو ہے، اس کی تبلیغ شروع کر دی.
اور پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا اس نے۔ تو قادیانیوں کا اسلام کے نام پر کفر پھیلانا اور پاکستان کے اندر اہم پوزیشنوں پر تقرری حاصل کرنا اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا، ان سب باتوں کی بنیاد پر پاکستان کے علماء کی قیادت میں ایک تحریک چلائی گئی کہ قادیانی کو کافر قرار دیا جائے اور پاکستان کو اور اسلام کو بچایا جائے، کیونکہ قادیانی جب کافر قرار دیے جائیں گے تو لوگ ان سے محفوظ ہو جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ان کے پاس نہیں جانا، یہ غلط بات بتا رہے ہیں، اسلام کا نہیں بتاتے۔ تو پاکستان کے قیام کے بعد پہلی جو تحریک شروع ہوئی ختم نبوت کی 1953 میں شروع ہوئی، جب علماء نے باقاعدہ حکومت کو قادیانی فتنے سے آگاہ کیا۔ علماء کرام گئے، وزیر اعظم جو اس وقت تھا خواجہ ناظم الدین، ان سے ملے اور ان کو بتایا کہ بھئی دیکھیں یہ دلائل ہیں، یہ اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو اور اسلام کو۔ لیکن جو اس وقت وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین، وہ امریکہ کے پریشر میں تھا، آپ کو پتہ ہے کافر جو تھے وہ قادیانیوں کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ظفر اللہ خان کو قادیانی جو تھا اس کو وزارت خارجہ سے ہٹایا تو امریکہ پاکستان کی گندم بند کر دے گا اور ہم بھوکے مر جائیں گے، اس لیے ہم نہیں ہٹا سکتے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے خاص طور پہ سوچے کہ امریکہ پاکستان کی گندم کیوں بند کرتا اگر اپنے وزیر خارجہ کسی مسلمان کو لگاتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ قادیانی کفار کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تحریک اس کے بعد چلی اور پھر بڑی گولیاں کھائیں، بڑے لوگ شہید ہوئے اس کے اوپر، علماء وغیرہ کو جیلوں میں ڈالا گیا، سزائے موت سنائی گئی، لیکن انہوں نے اسلام کی مدد میں ہمت نہیں ہاری اور یہ تحریک چلتی رہی، مستقل یہ بات چلتی رہی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے۔ آخر 1974 میں دو واقعات ایسے ہوئے کہ اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانی کو کافر قرار دے دیا۔ ایک یہ کہ شاہ فیصل نے سفارش کی، ان کو بتایا گیا اور ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے پاکستان سے فتنہ اٹھا ہے، انڈیا سے اور پاکستان سے، تو انہوں نے بھی کہا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ کافر قرار دیا جائے۔ تو جو 1974 میں سمٹ ہوئی تھی کانفرنس، اسلامک سمٹ کانفرنس، اس میں انہوں نے اشارہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد 29 مئی 1974 کو ربہ کے اسٹیشن پر ہمارے مسلمان طلباء نیشنل میڈیکل کالج کے جا رہے تھے پشاور کی طرف، اس سے ملتان سے، تو وہاں پر ان کے ڈبے کے اندر یہ قادیانی چڑھ گئے اور انہوں نے اپنا لٹریچر دکھانا شروع کر دیا کہ قادیانی جو اللہ کا نبی اور یہ اس طرح کی بات۔ اس پہ ظاہر مسلمان کو غصہ آنا تھا، انہوں نے نکال دیا ڈبے سے اپنے اور ختم نبوت کے نعرے لگائے، اس طرح سے کیا۔ لیکن قادیانیوں کو بڑا غصہ آیا۔ جب ٹرین واپس آ رہی تھی تو اس وقت ہزاروں 5000 قادیانی وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مارا، بالکل لہو لہان کر دیا، ان کے ڈبے خون سے بھر دیے اور ان کو واپس بھیج دیا۔ جب یہ اس کے بعد فیصل آباد اترے تو وہاں پہ پھر اس کے بعد ایک مسلمانوں کو شدید غصہ آیا اور پھر ایک بڑی تحریک چلی اور بہت زیادہ ایجیٹیشن ہوا، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے اندر ہمارے علماء کرام نے قرارداد پیش کی ان کو قادیانی کو کافر قرار دیا جائے، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو 7 ستمبر کی یہ امپورٹنس تھی، ہم وہیں سے ہی سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ قادیانیوں کی سازشیں آج بھی جاری ہیں، اور ایک اور اہم بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ ہمارے دور کے بہت سے لوگ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، وہ قادیانیوں کو مسلمان کہتے ہیں، ان سے بہت زیادہ بچنا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کو جھوٹا دعویٰ کریں گے، تو اب نبوت کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو اگر کوئی مسلمان کہہ دے وہ خود مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے اور ان کے بارے میں دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے، ورنہ اسلام کو بھی نقصان ہوگا اور ایمان کو بھی نقصان ہوگا۔ یہ ہم نے ابھی تک بات کی ہے، ہم آپ کو لنکس دکھاتے ہیں، یہ ہم پوسٹ بھی کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہمارے 14 سال کے ایک ریسرچر ہیں، مخلص محقق، میں نے ان کو لکھا ہے، میں ان کا نام بتا سکتا ہوں کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ 15 ایئرز اینڈ ابو کے ہم نام نہیں بتائیں گے، لیکن میں نے کہا میں ان سے پوچھ لوں کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ اتنی محنت سے کام کرتے ہیں کہ یہ اپنا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے نام کے لیے نہ کریں، تو اس لیے میں نے ان کا نام نہیں بتایا۔ اگر یہ مجھے کہیں گے تو میں ان کا نام بتا بھی دوں گا یہاں پہ، لیکن میری بھی یہ خواہش ہے اور دعا ہے کہ یہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اپنے نام کے لیے نہ کریں۔ تو انہوں نے ختم نبوت کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے ایک آڈیو بھیجی ہے، تو میں کچھ باتیں ان کی شیئر کرتا ہوں۔ آڈیو میں انہوں نے بڑی اچھی طرح بات چیت کی ہے، تو ان کی کمیونیکیشن اسکلز ماشاءاللہ اس لحاظ سے ڈیولپڈ ہیں اور مزید نکھار آئے گا۔ انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے بڑے صاف انداز میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے ریسرچ کی، کیا ان کو مشکلات پیش آئیں، کیا انہوں نے نتائج نکالے۔ اب ان کی ان باتوں کے اوپر میں ان کو فیڈ بیک دے دوں گا۔
यहाँ पर इन्होंने जो बातें मेन की थी वो ये थी कि बहुत सी साइट्स, ज़्यादातर साइट्स ऐसी थी जिसमें कादियानियों को सपोर्ट किया हुआ। ये इंटरनेट के अंदर एक साजिश होती है कि कादियानियों की साइट्स को बार बार क्लिक करके वो ऊपर ले आते हैं। गूगल के अंदर जो लोग जानते हैं उन्हें पता है गूगल किस तरह मतलब पहली साइट्स को लेके आता है, किस तरह बाद वाली साइट्स को लेके आता है। तो कादियानियों के लिए जब आप रिसर्च करते हैं तो पहले कादियानियों की साइटें खुलती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये मेहनत से काम करते हैं, इनके दिल में नूर था, ये समझ गए कि ये साइटें सही नहीं है, तो इन्होंने उन साइटों को माना तो नहीं, ढूंढते रहे, लेकिन इनको शायद ज़्यादा साइट्स मिल नहीं पाई। तो कुछ बातें इनको मिल पाई, कुछ बातें इनको नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने रिसर्च की। तो यहाँ से हमें एक बात ये पता चली कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा रखने के लिए सिर्फ लिखना नहीं है, बोलने की सलाहियत भी होनी चाहिए। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी ऑडियो भेजी थी, आपको मुबारक हो, आपने बड़ी अच्छी तरह बातचीत की थी, इसको जारी रखिएगा। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए ज़बान भी इस्तेमाल होती है और अल्फाज तहरीर भी इस्तेमाल होती है। और क्या चीज़ कि गलत साइट्स वेब पे ऊपर मौजूद हैं जो आपको गुमराह करते हैं। तो जब तक कि किसी आलिम से आपका ताल्लुक ना बना हो, आप धोखा खा सकते हैं। तो उलमा से ताल्लुक रखना ज़रूरी है ताकि आप मालूम कर सकें क्या बात सही है क्या गलत। ठीक है। तीसरी बात, आपको उन वेबसाइट्स का पता होना चाहिए जहाँ पे कि सही बातें होती हैं, गलत बातें नहीं होती। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा रिसर्च करके आप उसमें आपको उन वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे कि जहाँ पे सही आपको इस्लामी मालूमात मिलें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। इन्होंने आखिर में कुरान शरीफ की एक आयत बताई है जो हमने बताई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। तो अल्लाह ताला की कोशिशों को कबूल फरमाए, और मैं इंशाल्लाह आपको फीडबैक भी दूंगा आपकी इस तहरीर के ऊपर और आपकी ऑडियो के ऊपर। अब तहरीक ख़त्म नबूवत के लिंक्स देखें, जो मैंने पहले बताया था ये मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा आप लिंक ग्रुप के ऊपर, आप सब लोग इसको पढ़िएगा। वहाँ पे झूठे नबी असफद अंसी से कादियानी तक ना, तो ये एक वेबसाइट है, लिंक है उसका, वेबसाइट का, आर्टिकल का, ये वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, काफ़ी इसमें डिटेल्स हैं। और तहरीक ख़त्म नबूवत पाकिस्तान जिसमें शाह फैसल का किरदार था, इसके लिए ये वाला लिंक है। और रब्बा में कादियानी काफिरों ने जो मुसलमानों पर तशद्दुद किया था स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके लिए ये वाला लिंक है। अगले हफ्ते तक आप सब लोग ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इससे आपको मालूम हो जाएंगी डिटेल्स। हम इंशाल्लाह आइंदा फिर नई बातें करेंगे, और अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाएं और आप लोगों की मेहनत को और कोशिशों को कबूल फरमाएं, आप लोगों को हिम्मत नसीब फरमाएं और हमें भी नसीब फरमाएं। सब लोग हमारे लिए भी दुआ करें और पूरे ग्रुप के लिए और पूरी मुसलमान उम्मत के लिए। तो आखिर में असाइनमेंट्स तो हम दे चुके थे, ठीक है, तो अब आखिर में यही बात है कि खूब मेहनत से बात काम करना है, हिम्मत रखनी है, मनसूबाबंदी रखनी है और दुआ रखनी है आपने ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह अपनी रहमत से हमारी इन कामों को, इन कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए। अपनी रहमत से इन बच्चों को भरपूर ईमान और उसके ऊपर इस्तिकामत और उसके ऊपर अमल नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह आप अपनी रहमत से हमारे जिन बुज़ुर्गों की बरकत से ये काम शुरू हुआ है, उनके अमाल को कबूल फरमा लीजिए। उनकी उनकी जो हमारे ऊपर हिदायत का साया है उसको हमेशा के लिए कर दीजिए, और हमें अपना बना लीजिए और हमारे हो जाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा।